الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد فقد قال الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. آمنت بالله صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الصلاة عماد الدين ومن أقامها فقد أقام الدين ومن تركها فقد هدم الدين، أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللہ پاک نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، 15ویں پارے کی پہلی آیت ہے جس کا ترجمہ ہے: پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو رات کے ایک حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے گئی، جس کے اطراف میں برکتیں رکھی اللہ نے۔ معراج کے واقعے میں اللہ نے بیان کیا کہ سبحان، اللہ کی ذات پاک ہے۔ یہ معراج کے بارے میں شک ہوتا ہے لوگوں کو کہ اتنے تھوڑے وقفے میں اتنا لمبا سفر کیسا ہوا ہوگا۔ تو لے جانے والی ذات اللہ کی ہے۔ اللہ کی ذات یہ تمام نقائص سے پاک ہے۔ ہمارے لیے کسی کے لیے وقت ہونا، ہمارے لیے ہے وقت ہونا۔ اللہ پاک کے لیے وقت کے اللہ محتاج نہیں ہے۔ تو اللہ کی ذات پاک ہے ان تمام چیزوں سے، تھوڑے وقت میں تھوڑا کام کر دے۔ اور ایک بات معراج کی اس واقعے میں یہ بات ملتی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خود پوچھا گیا، اللہ رب العزت پوچھا، اللہ اے حبیب آپ کو کون سا لقب پسند ہے؟ تو آپ نے فرمایا مجھے عبد کا لفظ پسند ہے، بندہ۔ تو اللہ پاک نے اس واقعے میں عبد ہی سے مخاطب فرمایا، پاک وہ ذات جس نے اپنے بندے کو لے گئی۔ عبد، یہ لفظ عبد اللہ کو بہت پسند تھا، بندگی۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اور انبیاء پر فضیلت دی گئی ان میں سے 2 باتیں خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ آپ کو معراج نصیب ہوئی، کسی اور نبی کو نہیں ملی، اور دوسرے ہے کہ آپ کو شفاعت نصیب ہوئی کہ آپ پوری امت کی شفاعت فرمائیں گے۔ اللہ سے تواضع کی تو معراج نصیب ہوئی، مخلوق سے تواضع کی تو اللہ نے آپ کو شفاعت کا مقام نصیب فرمایا جو کسی اور نبی کو نہیں ہے۔ یہ بات شفاعت کبریٰ، شفاعت نصیب فرمایا، آپ جس کو شفاعت کر دیں گے ہو جائے گا۔ ساتھیوں، معراج کے سلسلے میں چند باتیں ہم کو ذہن میں رکھنا ہے۔ اس میں جو واقعات ہوئے ہیں نا ساتھیوں، وہ واقعات میں سے ایک واقعہ یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل امین کے ساتھ جا رہے تھے، جبرائیل علیہ السلام آ کر لے کر گئے آپ کو، اور تو راستے میں کچھ چیزیں دیکھی جو ہمارے لیے سبق آموز ہیں، اس کو ذہن میں رکھے ہم اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ ایک بات یہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ ایک مقام پر لوگوں کے ناخن تانبے کے ہیں اور لوگ اس سے اپنے چہروں کو، اپنے سینوں کو چھیل رہے ہیں، خود ہی چھیل رہے ہیں۔ ظاہر بات ہے سخت عذاب میں، تکلیف میں مبتلا ہے۔ تو وہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ جبرائیل کون ہے، کیا ہے یہ قصہ ہے؟ بولے آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو لوگوں کی غیبت کرتے تھے، لوگوں کی عزتوں پر حملہ کرتے تھے، ان کے لیے یہ عذاب ہے۔ ذرا ذہن میں رکھیں، توجہ سے سنیں اور عمل کی نیت سے سنیں بس۔ یہ پیغام معراج جو ہم برسوں سے سنتے ہوئے آ رہے ہیں، برسوں سنتے ہوئے آ رہے ہیں۔ اور ایک مقام پر آپ نے دیکھا کہ ایک لوگ ہیں نہر میں تیر رہے ہیں اور پتھر کو لقمہ بنا کر چبا رہے ہیں، پتھر کو، سخت چیز کو۔ ظاہر بات ہے سخت تکلیف کی چیز ہے، مگر کر رہے ہیں خود ہی۔ آپ نے پوچھا کیا ہے یہ قصہ ہے؟ بولے آپ کی امت کے سود خور ہیں، سود کھانے والے لوگ ہیں آپ کی امت صلی اللہ علیہ وسلم۔ رہن سینٹروں کا جال پھیلا ہوا ہے ہمارے پاس،
ٹھیلے بنڈیاں والے سودوں کی بھرمار ہے، بڑی بڑی دکانیں والے سودوں کی بھرمار ہے، دینے والے لینے والے دونوں بھی نمازیاں ہیں، 5 وقتہ نمازی، بلکہ پیشانیوں پر گٹے بھی ہیں، رہن پر مکانات کا جال پھیلا ہوا ہے، بازار اخبار میں آیا رہتا ہے 5 لاکھ میں 10 لاکھ میں رہن، بس کھا رہے ہیں، سود کھا رہے ہیں۔ یہ سود خوروں کو بتایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ دیکھو یہ آپ کی امت کے سود خوروں کا یہ عذاب ہوگا۔ اور ایک جگہ پہ دیکھا آپ نے کہ بعض لوگوں کے سروں کو پتھروں سے کچلا جا رہا ہے، پتھر ہٹاتے پھر سر صحیح ہو جاتا، پتھروں سے کچلا جا رہا سر، پتھر اٹھاتے پھر صحیح، پھر مار رہا، کیا ہے کون ہے؟ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو فرض نماز میں سستی کرتے ہیں۔ یہ معراج کا پیغام ہے۔ اچھے خاصے نماز پڑھنے والوں کی فجر کی نماز غائب ہوتی ہے، ایک عام بات ہے۔ اچھے خاصے نماز پڑھنے والے شادی بیاہ کی تقریب آ گئی تو نمازیں گول ہے وہاں پر، پھر معراج کے اوپر باتیں سنتے، یعنی ہمارے بال سفید ہو گئے صاحب، ہماری ہڈیاں بوسیدہ ہو گئی سنتے سنتے پیغام، جہاں تھے وہیں آج بھی۔ نمازیں اگر نمازوں میں کہ فرض نمازوں کی پابندی امت میں آ جاتی نا، پوری مسجدیں بھر کے جاتی تھی، آج پوری مسجدیں، مگر مسجدیں شاندار بنانا تو آتا ہے، لیکن مسجدوں کو نمازیوں سے سجدوں سے آباد کرنا نہیں آتا۔ نمازوں میں فرض نماز میں سستی کرنے والوں کے سروں کو کچلا جا رہا تھا، یہ ہوگا عذاب۔ اور ایک جگہ پہ دیکھا آپ نے کہ کچھ لوگ ہیں جن کی شرمگاہوں پر کپڑوں کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے لپٹے ہوئے ہیں، چنیاں اس کو بولتے ہیں، اور وہ بیلوں اور اونٹوں کی طرح چر رہے ہیں، سمجھے، ننگے ہیں، بس چر رہے ہیں، اونٹوں اور بیلوں کی طرح چر رہے ہیں۔ بولے کیا ہے یہ؟ لے آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، یہ ان کو عذاب ہے۔ ذرا جائزہ لیں، ہم سال ہو جا رہا ہے لیکن کیش نہیں ہے۔ مسئلہ کیا ہے؟ زکوٰۃ تو دینا ہے مگر کیش نہیں ہے۔ ایک صاحب عرصہ پہلے اس سے پوچھتے کہ ہے بھائی زمینات ہے، ایک بلڈنگ ہے، مگر ہے بہت نکلتی، کیش نہیں ہے نا، کیا کرنا، کیش نہیں ہے، کیش نہیں ہے۔ آسان طریقہ ہے، جتنا پریشان کو رہے ہیں آپ، فلیٹاں ہے، کتنے نکل رہی زکوٰۃ؟ اتنے لاکھ اتنے کروڑ کی نکل رہی۔ ایک فلیٹ کی کیا قیمت؟ وہ فلیٹ غریب کو دے دو، قصہ ختم ہو گئی بات۔ ارے ایسا کیسا کرتے؟ نہیں کرتے، ایسا نہیں کرتے۔ پلاٹاں کتنے؟ اس کو ایک پلاٹ دے دو، ختم، غریب کو بات ختم ہو گئی، بات زکوٰۃ نکل گئی، بہت۔ ارے ایسا کیسا کرتے؟ سونا اب کیسا کریں گے، پیسے نہیں ہیں۔ کون دے؟ بولے آپ کو پیسے، سونا کاٹ کے دے دو، قصہ ختم، قطروں نکال کے دو، 40 حصہ دینا ہے قطر کے۔ ارے سونا خراب ہوتا، دین خراب ہو رہا نا، آپ کا خبر خراب ہو رہی نا، انہیں سمجھ میں آ رہا نہیں، بالیاں خراب ہوتے، ہار خراب ہوتا۔ ارے واہ رے واہ، ایسا کئی لوگ زکوٰۃ سے پہلو تہی کر رہے ہیں۔ زکوٰۃ نہ دینے والوں کا یہ عذاب ہے، ٹھیک ہے۔ اور ایک جگہ پہ دیکھا لوگوں کی زبانیں قینچیوں سے کاٹی جا رہی ہیں، ہٹا دی جاتی تو پھر زبان سے ہوتی، پھر کاٹ رہے ہیں زبانوں کو۔ بولے کیا ہے یہ آپ کی امت کے خطیب اور واعظ ہیں، مقررین ہیں آپ کی امت کے، جو لوگوں کو اچھائیوں کی طرف بلاتے تھے، خود نہیں کرتے تھے، برائیوں سے روکتے تھے، خود اس میں ملوث ہوتے تھے۔ آپ کے امت کے بے عمل واعظ ہیں، یہاں خطیب ہیں، مقرر ہیں آپ کی امت کے، زبانوں کو قینچیوں سے کاٹا جا رہا، یہ ہوگا عذاب قیامت کے دن۔ یہ معراج کا سبق ہے، یہ میرے ساتھی، معراج کا سبق ہے۔ دیکھیں ہم ان میں سے کیا کیا ہمارے اندر ہے، دیکھ لیں ہم، ٹھیک ہے۔
اور ایک بات، معراج کے واقعے کو بیان کرتے اللہ نے فرمایا کہ رات کے ایک حصے میں لے گیا. ساتھیو دن میں بھی تو ہو سکتی تھی نا معراج، رات کے ایک حصے میں لے گیا. رات کو خدا کے قرب میں خاص دخل ہے، اس کو یاد رکھو. رات کی تنہائیاں اور خدا کا قرب بہت خاص اہمیت کا حامل ہے. اسی لیے تہجد کی فضیلت ہے ساتھیوں. لیکن ان کے سامنے کیا بولا جائے جن کے لیے نماز فجر بھی بھاری ہے. تہجد کی بڑی فضیلت آئی ہے، بڑی فضیلت آئی ہے. تہجد میں سرگوشیاں، تہجد میں سجدہ، تہجد میں رب کو منانا، تہجد میں اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر خدا سے تنہائیوں میں مانگنا بہت قیمتی چیز ہے. مومنین کی شان میں قرآن مجید نے بیان کیا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، جو رات کے حصوں میں سجدوں کے اندر اور قیام کے اندر خدا کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں. اللہ نے فرمایا کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار یستغفرون، رات کے ایک حصے میں جاگ جاتے ہیں یہ لوگ اور اللہ سے سحر کے حصوں میں اپنے رب سے مغفرت طلب کرتے ہیں گناہوں کی. ہے ہمارے حصے میں تہجد؟ ہے زندگی میں تہجد؟ معراج کا پیغام اس کو ذہن میں رکھو آپ. اچھا، جن انبیاء سے ملاقات ہوئی ہے نا معراج میں، اس کی خاص خصوصیت ہے ان انبیاء کے احوال آپ کی زندگی میں آئے ہیں. ان انبیاء سے ملاقات کروائی گئی، حضرت آدم سے، حضرت عیسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام وغیرہ وغیرہ سے. اس نبی کے اوپر جو احوال آئے ہیں وہ احوال آپ پر بھی آئے ہیں، وقتاً فوقتاً آئے ہیں. ان نبیوں سے ملاقات کروائی گئی. اور ایک بات میرے دوستو بزرگوں، جو چیزیں دی گئیں آپ کو ان میں سے ایک چیز یہ معراج کے شب میں دو گئی، وہ تو نمازیں ہیں، ٹھیک ہے ایک، اور سورہ بقرہ کی آخری آیتیں جو دعا کے شکل میں ہیں ان دعاؤں کا اہتمام کیجیے. اسی رات میں دی گئی ہیں وہ. ربنا اغفر لنا لا يكلف الله نفسا الا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. آپ ان آیتوں کا ترجمہ ذرا دیکھ لو. آپ مالک ہمارا مواخذہ مت فرمائیے، ہماری پکڑ مت فرمائیے. اللہ ہم سے غلطی ہو گئی، ہم بھول گئے، اللہ ہم کو پکڑ مت فرمائیے. اللہ جیسے پچھلی امتوں پر بوجھ ڈالا گیا ویسے بوجھ ہمارے پر مت ڈالو. اللہ ہمارے پر، ہماری اندر طاقت نہیں ہے. اللہ جس کی طاقت ہمارے اندر ہے اس کے بوجھ مت ڈالو. اللہ معاف کر دیجئے، اللہ بخش دیجئے، اللہ رحم فرمائیے. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا، آپ ہمارے آقا ہیں، آپ کافروں کے خلاف ہماری مدد فرمائیے. آپ بہترین دعائیں اللہ نے معراج کے شب میں یہ آیتیں دی ہیں وسلم. ان دعاؤں کا اہتمام کیجیے. اور ایک چیز کو جو دی گئی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ یہ ہے کہ اللہ نے فرما دیا کہ وہ بندہ جو ایمان کی حالت میں دنیا سے چلا، شرک نہیں کیا، شرک کرتے ہوئے دنیا سے نہیں گیا، شرک سے بچتے ہوئے توحید کے ساتھ دنیا سے گیا، ایک نہ ایک دن اللہ اس کو جہنم سے نکال لیں گے. اللہ اس کے کبائر کو معاف کر دیں گے کسی نہ کسی بہانے، چاہے نبیوں کی شفاعت کے ذریعے سے ہو، چاہے ملائکہ کی سفارش سے ہو، چاہے اللہ کی رحمت خاصہ سے ہو، اس کو نکال لیا جائے گا. دعا کرتے رہنا کہ اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں معراج کی شب میں یہ بات دی گئی کہ موحد کو نکال لیں گے جہنم سے ایک نہ ایک دن. دوستو یہ پیغام معراج ہے. آپ تہیہ کر کے اٹھیں کہ ہم نمازیں نہیں چھوڑیں گے، تہیہ کریں کہ ہم غیبت نہیں کریں گے،
تہیہ کریں کہ ہم سود نہیں کھائیں گے، تہیہ کیجئے، اور تہیہ کیجئے، سونا کاٹ دینا پڑے تو کاٹ دیں گے ہم، فلانٹ کے ٹکڑے کرنا پڑے تو ٹکڑے کر دیں گے ہم، زکوٰۃ دے دیں گے۔ بغیر زکوٰۃ دیے کہ دنیا سے چلے جائیں گے نا، عذاب یہ ہے جو معراج کی شب میں بتائے گا۔ اللہ پوری امت کو معراج سے سبق لینے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ علیہ وسلم کی درخواست